اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ البقرہ 106 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیات او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بے شک۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ بے شک بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان اللہ لہو اس کے لیے ملک السماوات والارض، ملک یعنی حکومت، بادشاہی آسمانوں کی اور والارض اور زمین کی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا در حقیقت کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ہم سب ایک دوسرے کے مددگار اس دنیا میں بھی بن جاتے ہیں، اور ائمہ اطہار انبیاء کرام اللہ کے حکم سے ہمارے مددگار ہیں۔ تو در حقیقت کون مددگار ہے؟ اللہ مددگار ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا، یعنی وہ ٹھیک راستے سے ہٹ گیا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر، یعنی وہ جو اگر سوال کرے سو تو ایمان ختم تے کفر شروع۔ جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہودی بھی کتاب، ان پر بھی ایک کتاب آئی، عیسائیوں پر بھی ایک کتاب آئی، آسمانی کتاب۔ تو انہوں نے کیا چاہا؟ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، کہ ان پر حق بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ یعنی سید الانبیاء کا بھی ذکر موجود ہے، قرآن کریم کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان کو حق واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ برحق ہیں، یہ حق ہیں۔
لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مان رہے کہ کہیں ہماری ویلیو کم نہ ہو جائے۔ حسد یہی ہے نا۔ حسد کیسے ہوتا ہے؟ حسد یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری اہمیت کم ہو رہی ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے، میرا رزق کم ہو رہا ہے، اس کا رزق زیادہ ہو رہا ہے فلاں کی وجہ سے۔ یہ حسد ہے۔ اللہ پاک نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو مان لینا یہ حسد نہیں ہے، یہ حکم خدا کی اطاعت ہے۔ در حقیقت حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ حسد بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے، تکبر بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، خلق فرمایا اور سب کو حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ وجہ پوچھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا بتایا کہ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اپنے آپ کو افضل سمجھا، آگ کو افضل سمجھا، مٹی کو کمتر سمجھا۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور نمبر 2 کہ میں سجدہ کروں، اور میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اب یہ خلیفہ بنے گا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میں اتنی عبادت، میں نے چپے چپے پر عبادت کی، ابلیس یہ کہتا تھا، اور اس نے کی تھی۔ کوئی ہزاروں سال اس نے چپے چپے پر تسبیحیں کی، عبادتیں کی، اور پھر ملائکہ کی صفوں میں بیٹھا، جبکہ وہ تو جنوں میں سے تھا نا۔ اللہ پاک نے اس کی عبادت کے سبب اسے ملائکہ کی صفوں میں جگہ دی، لیکن کیا عبادت پر کیا تھا؟ غرور کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو افضل سمجھا، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اور کہا کہ میں کیوں کروں؟ حسد بھی کیا۔ تو حسد اور غرور یہ کٹھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب حکم الہی جو ہو رہا ہے اس کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، ہم اس کے عہدے سے جلن شروع کر دیں کہ اس کے عہدے کی وجہ سے ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، یہ حسد ہے۔ اس کو اہمیت نہ دیں، اس کی تذلیل کریں، یہ حسد ہے۔ اپنے آپ کو افضل سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں گے تو حسد اور تکبر ختم ہوگا۔ تو یہ ضمنی باتیں اس لیے آ جاتی ہیں کہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے، تو اس سے کچھ چیزیں واضح ہوئی ہوں گی انشاءاللہ العزیز آپ کو۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھلائی آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ جی ہرگز کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی اور یا نصرانی ہو۔
یعنی یہودی صرف جائیں گے۔ تو یہ فتویٰ آج بھی لگتا ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے جی، فلانا گروہ نہیں جانا، فلانا نہیں جانا، فلانا فرقہ نہیں جانا، فلانا نہیں جانا۔ یار یہ فیصلہ اللہ دا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کو کرنے دیں۔ سب مسلمان انشاءاللہ العزیز جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اور محمد الرسول اللہ کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس پر جس نے ایمان رکھا، یہ ضروری ہے۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں ہے، تو وہ نہیں۔ جن کا یہ ایمان ہے کہ آخری نبی نہیں آئے گا وہ مسلمان ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے، یعنی علی بھی نبی نہیں ہے، نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، تو وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں، علی ولی اللہ۔ بس انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ لفظ علی ولی اللہ کہ ختم ہو گیا سلسلہ نبوت، اب سلسلہ ولایت ہے، جس کو سلسلہ امامت کہتے ہیں۔ وصی رسول اللہ اور رسول کے جانشین ہیں۔ تو اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یا یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ، لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، تو اس کا نیگ یعنی اس کی نیکیاں، اس کا کام، اس کا اچھا کام، نیگ اس کو کہتے ہیں، اردو کا ایک لفظ ہے نیگ، اس کا نیگ اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم، یعنی انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کن کو؟ جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکایا، منہ جھکایا اللہ کے لیے، اور وہ نیکوکار ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، تو اس کا نیک یعنی اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ غم نہیں، خوف نہیں اور نہ کچھ غم، انہیں کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم روزانہ تلاوت کرنے کی، روزانہ اس کو سمجھنے کی اور روزانہ اس پر عمل کرنے کی، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق، ہمت، ہدایت، توفیق عطا فرمائے رکھے، اور یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ کریم، صدقہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ہماری یہ دعائیں اور تمام دعائیں جو ہم مانگ سکتے ہیں، جو مانگ لیتے ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، جو بھول جاتے ہیں، جو مانگنی چاہیے اور نہیں مانگی، وہ ساری کی ساری قبول فرما، اور یا اللہ کریم ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ کریم اس پورے سٹاف کو، پورے عملہ کو، ہمارے پورے محکمہ لائف سٹاف کو بہتر، صحیح، اچھا کام کرنے والا قرار دے، اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں اضافہ فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس لمحے تک جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ ہو چکے ہیں ہم سب کی معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے توبہ مانگو۔ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، اور ہمارا ایمان یقین ہے، اور ہمیں ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے آپ غفور الرحیم ہیں۔ اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دیں، اور آئندہ بھی گناہوں سے محفوظ فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔